اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتماد منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اور وہیں صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہیں اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیہ سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت۔ مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تھلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابے سے لٹکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کہیں اعتبار سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل اور ذائقے اور تاثرات جدگانہ ہیں۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین بڑا باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں،
پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ اور جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ اور وہ بڑا تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں اور وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، تو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں، اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے رہے ہیں اسے بھی۔ اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہی اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگیں جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم و فصیل تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق اتارا ہوا ہے، بس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں نہ ہوں کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ حق کو یقین کے بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور محض غلط قیاس آرائی اور دروغ گوئی کرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تو تم اسے اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ۔ سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہلاتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔